اور اس کو ہمسائے کا لفظ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ یہ ہمسایہ ایک ہی سائے کے تلے زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے کہ اگر کوئی ہمیں کسی محلے میں کسی کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے، اچانک کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی حادثہ لاحق ہوتا ہے، تو اس کے عزیز و اقارب، اس کے بہن بھائی، اس کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، وہ اس وقت نہیں بلکہ سب سے پہلے اگر اس کی مدد کے لیے کوئی آگے بڑھتے ہیں تو وہ اس کے پڑوسی، وہ اس کے ہمسایہ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ تمہارے خونی رشتے سے بھی پہلے جو تمہارے مددگار ہیں، خوشی غمی کے اندر تمہارے ساتھ شریک ہونے والے ہیں، وہ تمہارے ہمسایہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم کو فرمایا کہ ہمسایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ تم نے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور پھر کیا یہ ہمسایہ یا یہ پڑوسی وغیرہ یہ صرف کیا چار دیواری کے ساتھ ساتھ کا نام ہے؟ نہیں، اسلام نے پڑوسیوں کے حق کو صرف چار دیواری تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ ہے وَكُلُّ 40 دَارًا جَارٌ، 40 گھر وہ ہمسایہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، یعنی 40 گھر جو تمہارے گھر کے سامنے ہیں، وَمِنْ خَلْفِهِ، 40 گھر جو تمہارے گھر کے پیچھے ہیں، وَعَنْ يَمِينِهِ، 40 گھر جو تمہارے دائیں طرف ہیں، وَعَنْ شِمَالِهِ، جو 40 گھر تمہارے بائیں طرف ہیں، یہ سارے کے سارے تیرے ہمسایہ ہیں۔ یعنی مقصد یہ کہ پورا محلہ، یہ پوری بستی، سب کے سب تمہارے حسن سلوک، خیر خواہی اور مدد کے حقدار ہیں۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام ہم کو اس فرمان سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو اپنے گرد و نواح کے اندر جو 40 گھر ہیں ان تک اپنی خوشیوں کو بانٹو، ان تک اپنے حسن سلوک کو بانٹو، ان تک اپنے اچھے اخلاقیات کو بانٹو۔ اگر تمہاری زبان، تمہارے رویے سے اگر تمہارے پڑوسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سمجھ لو تم مومن نہیں، کیونکہ صحیح بخاری، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ بندہ مومن نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام اگر قسم نہ بھی کھائیں پھر بھی ہمارا یہ ایمان ہے۔ قرآن نے ہم کو حکم دیا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ تو اپنی خواہشات سے کچھ بات کرتے ہی نہیں ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو ہمیں وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے۔ لیکن اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، جمع غفیر ہے، صحابہ کو فرما رہی ہیں واللہ لا یؤمن، میں اللہ کا محبوب ہو کر قسم کھاتا ہوں کہ وہ بندہ مومن نہیں۔ پھر فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، ایک مرتبہ بھی قسم کھا لے تو وہ بھی کم نہیں۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کر کہا، یہ فرمایا لا یؤمن، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کون شخص مومن نہیں ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمایا الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جو اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتا ہے، اس کا ہمسایہ اس کی اذیت کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ میں اللہ کا محبوب ہو کر کہتا ہوں
وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ بلکہ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت من جارہ بوائقہ، کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت سے بھی محروم ہو جائے گا جو اپنے ہمسایوں کو اذیت پہنچاتا ہے۔ پہلی حدیث پاک کے اندر فرمایا وہ مومن ہی نہیں، دوسری حدیث پاک کے اندر بندے کی نجات کے بارے میں فیصلہ فرما دیا کہ اے بندے، اگر تو چاہتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیری نجات ہو جائے، تجھے دوزخ کی آگ سے بچا کر وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جنت میں داخل کر دیا جائے، تو پھر تجھے اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہوگا۔ اگر تو نے اپنے ہمسائے کو اذیت دی، ان کو تکلیف دی، انہیں پریشانی دی، اگرچہ تو کتنا بھی صوم و صلات کا پابند ہے، اگرچہ تو کتنا بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہے، اگرچہ تو تہجد گزار ہے، لیکن تیری زبان سے، تیرے عمل سے اگر تیرے ہمسایوں کو، یہ ہمسایہ صرف ساتھ کی دیوار والا نہیں بلکہ پورا محلہ تمہارا ہمسایہ ہے، اگر تمہارے عمل کی وجہ سے تمہارے ہمسائے کو اذیت پہنچتی ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جنتی نہیں۔ کیونکہ مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا، اے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام، وہ فلاں فلاں عورت ہے، وہ پنجگانہ نماز پڑھنے کے بعد، فرائض جو روزے ہیں رمضان کے وہ رکھنے کے بعد، فرضی زکوٰۃ دینے کے بعد کثرت سے صوم و صلات کی پابند ہے، وہ تہجد گزار ہے، وہ کثرت سے اشراق کی نماز پڑھتی ہے، وہ چاش کی نماز پڑھتی ہے، کثرت سے نوافل پڑھتی ہے، نفلی روزے بھی کثرت سے رکھتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ کثرت سے صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، لیکن ایک چیز ہے، تؤذی جیرانہا بلسانہ، تؤذی جیرانہا بلسانہا، یہ اتنے نیک عمل کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے اپنے ہمسائے کو اذیت بھی پہنچاتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرما دیا ہی فی النار، اگرچہ اس نے کتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں، اگرچہ اس کے پاس کتنی بھی صوم و صلات کی نیکیاں ہیں، صدقہ خیرات کی نیکیاں ہیں، اس نے اپنی زبان سے اپنے ہمسائے کو اذیت دی، ہی فی النار، وہ عورت دوزخی ہے۔ پھر اسی حدیث کے دوسرے پہلو کے اندر دوسرا پہلو ذکر کیا گیا، فرمایا ایک عورت ہے، پنجگانہ نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، فرضی زکوٰۃ دیتی ہے، لیکن نفلی نمازوں کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں بہت کم ہے، نفلی روزوں کی نیکیاں، صدقہ خیرات کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ کم ہے، لیکن یہ نیکیاں تو کم ہے، اپنی زبان سے اپنے ہمسائے کو اذیت نہیں دیتی ہے، اس کے ہمسائے اس کی اذیت سے امن میں ہے، تو فرمایا ہی فی الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ تو گویا کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہم کو یہ ایک ضابطہ، ایک آئینہ دکھا دیا کہ کہیں پنجگانہ نماز پڑھ کے، کہیں تم صوم و صلات کی پابندی کر کے یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ اب ہمیں حقوق العباد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں، ادھر اپنے رب کے حقوق کا بھی خیال رکھو، اپنے ان اعمال کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ یہ نیک اعمال تجھے قبر و حشر میں تمہارے لیے مفید بن جائیں، تو پھر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہوگا۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا لیس المؤمن، کہ وہ بندہ مومن ہے ہی نہیں، فرمایا کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کون سا بندہ؟ فرمایا جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کو پتا ہے کہ میرا پڑوسی اس کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ بھوک سے بلک رہا ہے، خود تو گھر میں 4 ڈشیں پکا کر کھا رہا ہے، ہر طرح کے اپنے زبان کے ذائقے کو پورا کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش کر رہا ہے، لیکن اپنے ہمسائے کا
اسے اس کی بو کا خیال ہی نہیں ہے، اس کی بو کو اپنی بو سمجھ ہی نہیں رہا، تو فرمایا ایسا بندہ مومن ہی نہیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما زال جبریل یوصینی بالجاری، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کی وجہ سے مسلسل میرے پاس آتے رہے اور ہمسائے کے بارے میں مجھے وصیت کرتے رہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں، ان کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں مجھے مسلسل وصیت کرتے رہے۔ میں اللہ کا محبوب ہو کر ظنن تو یہ گمان کرنے لگا کہیں ان قریب پڑوسیوں کو حقیقی اولاد کی طرح وراثت کے اندر حقدار ہی نہ بنا دیا جائے، یعنی کہ اس قدر پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے سامنے پڑوسیوں کے حقوق کو کھل کے بیان کر دیا، اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، تم جانتے ہو تمہارے ہمسایوں کے، تمہارے پڑوسیوں کے تم پر کیا حق ہے؟ صحابہ نے عرض کی واللہ اعلم ورسول، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا اے میرے پیارے صحابہ سن لو، تمہارے ہمسایوں کے، تمہارے پڑوسیوں کے تم پر حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ تم سے مدد مانگے تم اس کی مدد کرو، جب وہ تم سے قرض مانگے اگر تمہارے پاس مالیت موجود ہے تو اس کو قرض دو، جب وہ پڑوسی تمہارا کسی چیز کا محتاج ہے، ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کرو، جب تمہارا پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے بھی حاضر ہو جاؤ، جب تمہارے پڑوسی کو خوشی پہنچے تو اسے جا کر مبارکباد دو، جب تمہارے پڑوسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو پھر تم نے جا کر تعزیت کرنی ہے، اگر پڑوسیوں میں سے کوئی فوت ہو جائے تو پھر حق یہ ہے کہ تم اس کے جنازے میں بھی حاضر ہو۔ پھر یہاں تک دیکھیں کہ پڑوسیوں کا حق کہاں تک ہے اور آج ہم کس لیول کے اندر گزر رہے ہیں، کیا ہم نے اپنا سٹیٹس بنا لیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنی عمارت کو، اپنے گھر کو بھی اتنا بلند نہ کر لو کہ تمہارے گھر کی دیوار بلند ہونے کی وجہ سے کہیں تمہارے ہمسائے کی ہوا نہ رک جائے، تمہارے ہمسائے کے گھر جو روشنی آتی ہے وہ تمہارے گھر کی وجہ سے اس کو تکلیف نہ دے۔ یعنی کہ اس قدر اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمسایوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر میں ہنڈیاں پکاؤ تو اس کی خوشبو جو ہے وہ اپنے ہمسایوں تک نہ جانے، اگر پکاتے ہو تو پھر ان کا بھی حصہ شامل کر لو۔ مزید فرمایا کہ ہمسایوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب تم بازار سے کوئی پھل وغیرہ خریدو، جس طرح اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے خریدتے ہو، کچھ حصہ ان کا بھی شامل کر لو۔ اگر تجھے تمہاری جیب اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ میں دوسروں کے لیے بھی خریدوں، جب خرید کے لاؤ تو اپنے گھر میں ان میوے جات کو، ان پھلوں کو چھپا کے لے کے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو ہمسائے کے گھر میں مالی طور پر اتنی طاقت نہ ہو کہ اس کے والدین بچوں کو یہ چیزیں نہ کھلا سکتے ہو اور تم اتنے بڑے شاپر فروٹ کے ان کے گھر سے آگے سے لے کر گزرو اور ان بچوں کے دلوں میں حسرت ہو۔ اور لیکن اگر تم نے ان کے گھر نہیں پہنچانے تو چھپا کے لے کے آؤ، اور جب بچوں کو بھی کھلانے ہیں تو بچوں سے بھی کہو بیٹا گھر کھاؤ، باہر نہ لے کے جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ تم باہر لے کے جاؤ گے، کچھ ایسے بھی لوگ تمہارے ہمسائے ہیں، محلے دار ہیں کہ بچے دیکھ کر اپنے والدین سے مطالبہ کریں گے، ان کی جیب کے اندر اتنی مالیت نہیں ہوگی کہ جو اس کی خواہش پوری کر سکیں۔ اس وجہ سے بھی جو ہمسایوں کو اذیت پہنچتی ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرمایا۔
پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اسی حدیث پاک کے اندر قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ پڑوسی کا مکمل حق بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں، لیکن وہی ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ تو سامعین محتشم، ہمیں پتہ چلا کہ اگر کوئی انسان اگر پڑوسی کے حق کو ادا کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ملتی ہے، بلکہ یہ محبوب الہی محبوب رسول بننے کا ایک خاص عمل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے۔ وضو فرمانے کے بعد وہ پانی جو آپ کے جسم سے مس ہو کر جدا ہوتا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم وہ جو آپ کے جسم سے پانی مس ہوا اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، نیچے اپنے ہاتھ کر دیتے تھے۔ کتنی پیاری محبت تھی، اور اس پانی کو لے کر اپنے چہروں پہ مل لیتے، اپنے جسموں پہ ملتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، تجھے اس چیز پر ما یحملکم ھذا، اس عمل پر تجھے کس چیز نے ابھارا ہے؟ میں نے تو تجھ کو حکم نہیں دیا کہ میرے جو وضو کا پانی ہے تم زمین پر نہ گرنے دو، بلکہ تم ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پہ اپنے جسموں پہ مر رہے ہو۔ جس کو نہیں ملتا وہ اپنا جسم ہی دوسرے صحابی کے ساتھ مس کر کے اپنے جسموں پر پھیر رہا ہے۔ اے میرے پیارے صحابہ، بتاؤ تو صحیح یہ ایسا عمل تجھے کس چیز نے کرنے کا حکم دیا؟ تو صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام، حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ہمیں یہ عمل کرنے پر مجبور کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ جب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور نبی کریم علیہ السلام اس عمل سے اس شخص کو منع نہ کرے، خاموش رہے، تو گویا کہ وہ بھی حدیث سکوتی ہوتی ہے، اس کی ممانت نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، تم میری محبت کی وجہ سے یہ عمل کر رہے ہو، تو میں تجھے اللہ کا محبوب ہو کر بتاتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو اور اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے، تو میں تجھے چند اعمال بتاتا ہوں، اگر تم ان اعمال کو اپنا لو گے تو پھر تجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ اور اس کا رسول خود تجھ سے محبت کرنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، کہ جب بھی تم نے بات کرنی ہے سچ بولنا ہے، جب تم اپنی گفتگو میں سچ لے کر آؤ گے، کسی کو دھوکہ نہیں دو گے، وعدہ خلافی نہیں کرو گے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تجھے اللہ بھی اپنا اور اس کا رسول بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ بلکہ تاجر کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تاجر امانت کے اندر خیانت نہیں کرتا، سچ بول کر تجارت کرتا ہے، کل قیامت کے دن ایسا تاجر نبیوں کی صف میں شامل ہوگا۔ سامعین محتشم، دوسرے نمبر پر اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمایا، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُؤْمِنَ، کہ جب تجھے کوئی امانت دی جائے تو اس کے اندر خیانت نہ کرو۔ جب تم امانت کے اندر خیانت نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کا رسول تجھ کو محبوب بنا لے گا۔ اور تیسرا جملہ جو کہ ہمارے موضوع کے مطابق ہے، وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ،
تم اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ جب تم اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ گے، اللہ اور اس کا رسول تجھ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو سامعین محتشم، ہماری تمام گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں ایمان کی مٹھاس محسوس ہو، ہمارا ایمان مکمل ہو جائے، اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو اپنا محبوب بنا لے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ذات ہم کو قبر و حشر کے عذاب سے بچا کر جنت میں عزت کے ساتھ داخل فرما دے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تم اپنے ہمسایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ یقیناً جب ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے ہمیں تکلیف نہ دیں، تو دوسرے ہمسایوں کی دل کے اندر بھی یہی حسرت ہے کہ تمہاری وجہ سے ان کو بھی اذیت نہیں پہنچے گی۔ جب ایک گھر میں امن ہوگا تو ساتھ دوسرے میں بھی ہو جائے گا، ایک ایک گھر کر کے یہ محلہ بنتا ہے، بستی بنتی ہے۔ جب ایک بستی میں اس طرح ماحول آ جائے گا تو پھر اللہ کی طرف سے خصوصی برکتیں بھی ہوں گی، اس کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا، لوگوں کے اندر اتحاد اور پیار بھی ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو، جو اللہ کی ذات نے ہم پر اپنے حقوق اور انسانوں کے حقوق بیان کیے ہیں، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔